अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Am I audible to you all? ओके, इब्राहिम खान कह रहे हैं ओके, मरियम काशिफ यस, अनाहिता काजी यस। ओके, चले अब जो है हम अपना सेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराती चलूँ, क्योंकि आज हमें बहुत सारे नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया है और कल वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह से। और नए बच्चों के लिए मैं तारुफ करवाती चलूँ कि मेरा नाम रायबा नदीम है और मैं इस्लामिक रिमाइंडर्स पाकिस्तान किड्स एरिया से एज अ कोर मुंसलिक हूँ। अच्छा, आज का हमारा सेशन जो है, कल हमारा सेशन हुआ था लव विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, आप सब ने अटेंड किया था और कल का सेशन बहुत बहुत अच्छा रहा था, बहुत मज़ा आया था आप लोगों के साथ। और आज भी जो है बहुत बहुत मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहेगा आप सब बच्चों के साथ। अच्छा जी, तो शुरू करने से पहले मैं जो हूँ वो इस्लामिक रिमाइंडर्स पाकिस्तान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देती चलूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आज हमें नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया है ना। तो अच्छा जी, तो हमारा इस्लामिक रिमाइंडर्स पाकिस्तान जो है, उसका जो बुनियादी मिशन है वो लोगों को कुरान करीम और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है ना। तो हम देखते हैं हर दूसरे बंदे के पास जो है वो मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिमाइंडर्स पाकिस्तान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस नेमत को इस्तेमाल करते हुए इसे दावा की खिदमत में जो है इससे जो है वो दावा की खिदमत सरअंजाम दे रहा है। अच्छा जी, इस्लामिक रिमाइंडर्स पाकिस्तान जो है एक बहुत ही छोटे से मिशन के साथ जो है वो शुरू हुआ था। ठीक, तो वो मिशन क्या था कि लोगों को पूरी दुनिया से, हर पूरी दुनिया के खत्ते से हर लोग हर हर जो है वो लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जोड़ना और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ना और एक मजबूत ताल्लुक जो है वो कायम कराना थ्रू व्हाट, थ्रू इस्लामिक रिमाइंडर्स, डेली इस्लामिक रिमाइंडर्स। ठीक, अच्छा जी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रिमाइंड इंडीड रिमाइंडर्स बेनिफिट्स द बिलीवर्स। सही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से मिशन के साथ जो है वो शुरू होने वाला हमारा इस्लामिक रिमाइंडर पाकिस्तान अब तरक्की की राहों पे गामजन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हम डिफरेंट एरियाज़ पर भी अप्रोच कर चुके हैं, जैसे कि इस्लामिक रिमाइंडर्स पाकिस्तान चैरिटी एरिया, इस्लामिक रिमाइंडर्स पाकिस्तान किड्स एरिया और इस्लामिक रिमाइंडर्स पाकिस्तान टॉक्स एंड सेशंस एरिया। अच्छा जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दावा के लिए हमारी जो टीम है वो मुख्तलिफ इदारों में भी काम कर रहे हैं, ताकि हमसे जितना हो सके हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह की तरफ बुला सकें। अच्छा जी, ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं हम सिस्टर आबिदा की तरफ। जैसे कि कल हमने लव विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीरीज में हमने सबसे पहले दुआ याद की थी कि हम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है की मोहब्बत किस तरह हासिल कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हासिल करने के क्या-क्या ज़रिए हैं, और दुआ जो है वो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया होती है ना। तो अब हम चलते हैं सिस्टर आबिदा की तरफ और हम उनसे गुज़ारिश करेंगे कि सिस्टर आबिदा हमें बहुत ही प्यारी दुआ जो है वो आज सिखाएं रिगार्डिंग आवर टुडेज सेशन व्हिच इज लव विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आपने मुझे चेक बॉक्स में बताना भी है, साथ साथ जवाब भी देना है। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। नबीरा इशफाक कह रही हैं फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। एक मोमिन का और एक मुसलमान का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हन्नान फातिमा कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कवल कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जिन लोगों ने कल भी ज्वाइन किया था, उनमें से मुझे आप लोग बताएं कि किस किस ने कल वाली दुआ याद करने की कोशिश की है। ठीक है, याद पूरी नहीं हुई लेकिन याद करने की कोशिश की है। किस किस ने? अबीहा अब्बास बारकल्लाहु फीक, मोहम्मद याहिया बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह। मरियम काशिफ माशाल्लाह, मोहम्मद बिन काशिफ बारकल्लाह। अबीहा सेड आई हैव रिवाइज्ड बारकल्लाहु फीक। और किस किस ने की है? अबीहा अब्बास मुझे याद है। चले इंशाल्लाह हम आपको अपने ग्रुप में मौका देंगे, अगर हमारे पास आज टाइम बचा
تو انشاءاللہ ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ ہمیں دعا سنائیں. چلیں آج ہمارا ٹاپک ہے لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ بچے کہہ رہے ہیں کوشش کی تھی لیکن یاد نہیں ہوئی. بیٹا وہ دعا بڑی تھی نا, تو آپ لوگ اس کو 10 ڈیز میں کر سکتے ہیں, آپ اس کو 10 ڈیز میں یاد کریں. تو آج ہمارا ٹاپک ہے لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پہلے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے. تو سب لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے دیکھنا ہے. کل ہم نے دیکھا تھا پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر جسے محبت مل جائے اس کا ہر کام سنور جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہو کسی کو ہو تو پتہ چل جاتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ کر, ثواب کی امید رکھ کر کرتے ہیں. تو آج جو ہم نے سیکھنا ہے لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارا تو دین اور ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کریں. تو آج ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. پہلے آپ سے چھوٹی سی ایک سٹوری شیئر کروں گی. کچھ دن پہلے ہی میں ایک حدیث سے گزری, ایک حدیث پڑھی میں نے. اس میں نا ایک تنے کے بارے میں, تنا پتہ ہے نا سٹیم جو ہوتی ہے, جو ٹری کی سٹیم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تنا. تو جو کھجور کی سٹیم تھی, کھجور کے درخت کی سٹیم تھی, وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خطبہ دیتے تھے وہاں ممبر کے طور پہ یوز ہوتی تھی. تو کیا ہوا کہ جب ممبر لکڑی کا بن گیا, لکڑی باقاعدہ پراپرلی بن گئی اس کے لیے, ممبر کے لیے, تو جب اس تنے کو ریموو کیا گیا وہاں سے, تو کیا ہوا کہ وہ تنا رونے لگا. وہ سٹیم, ہمیں تو بظاہر سٹیمز کی آواز نہیں آتی نا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری آوازوں کو سن لیتے تھے. تو وہ تنا اتنا رونے لگا کہ سارے صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمیں تو اس کی سسکیوں کی آواز آنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ممبر سے اتر کر اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کو تسلی دی. پھر وہ خاموش ہو گیا. یعنی وہ رو کیوں رہا تھا؟ کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ اب تو ممبر آ گیا ہے, اب تو میری جگہ ریپلیس ہو گئی ہے, اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہوں گا. تو محبت تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ جدائی کا غم تھا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ نہیں سکتے, ان سے مل نہیں سکتے, لیکن اگر ہم نیک اعمال کریں, ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں, تو ہم کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن تبھی جب ہی ہم نے سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے مطابق کیے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے رسول اللہ کے کیے ہوئے عمل کے مطابق کیے ہوں گے. تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پانی بھی پی سکیں گے حوض کوثر کا, اگر ہم صحیح مسلمان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پینا نصیب فرمائے, آمین. چلیں اب ہم درود شریف سیکھیں گے. آج سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو چیز ہے نا, سب سے پہلی وہ درود شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کے لیے رحمت کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو کیا ہوگا, ہمارے پر رحمت کے 10 دروازے کھل جائیں گے. الحمدللہ. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 3 دفعہ کہا آمین. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کہا, تو آج ایسا کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے 3 باتیں بتائیں. ان میں سے انہوں نے مجھے ایک کہا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے تو ایسے شخص کو جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا, اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. استغفر اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو فوراً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے. اب ہم نے درود شریف پڑھتے ہیں. میں آپ کو درود ابراہیمی سکھاتی ہوں انشاءاللہ, آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں گے اس کو.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت سے لوگوں کو آتا بھی ہوگا لیکن آپ نے ساتھ ساتھ پھر بھی پڑھنا ہے اس کو. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آمین. اب ہم نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے آپ کو میں آج تھوڑا سا ہوم ورک دوں گی کہ آپ سب نے گھر میں 10 ٹائمز یا 20 ٹائمز آپ لوگوں نے بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے. اور ایک اور ٹاسک دینا ہے میں نے آپ کو چھوٹا سا, کہ آپ نے ہمارے IR پاکستان کی کڈس سیریز احادیث سیریز اپلوڈ ہوئی ہے نا, یوٹیوب پہ بھی ہیں, تو آپ انسٹاگرام پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ یوٹیوب پہ جا کر ان میں سے کوئی سی 2 احادیث یاد کریں گے. کل کے سیشن میں انشاءاللہ پھر جس کو یاد ہوں گی تو پھر ہم اس سے سنیں گے انشاءاللہ. بچے کہہ رہے ہیں مس وی نو دس دعا. الحمدللہ آپ نے بس اس کو 10 یا 20 ٹائمز پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. چلیں اب میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, تو اب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی سیشن کی طرف, کیونکہ ہم نے کل جو ہے وہ کیا تھا لو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہم پر لازمی ہوتا ہے. تو اسی طرح آج کے سیشن میں ہم نے جو ہے دوسرا جو سیشن تھا, ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلے سیشن میں بات کی, اور اب دوسرے سیشن میں ہم بات کریں گے لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سیشن میں لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنے کے لیے ہمیں بہت بہت پیاری پیاری باتیں سمجھانے کے لیے ہماری جو اسپیکر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ ہیں سسٹر سائرہ. اچھا جی, سسٹر سائرہ کا میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتی چلوں کہ ہماری جو اسپیکر ہیں بہت پیاری سی, وہ جو ہیں ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم سنتے ہیں. اچھا جی, سسٹر سائرہ جو ہیں وہ ایک ہوم میکر ہیں اور بہت ہی زیادہ قابل تعریف ماں ہیں, اور الہدا سے تعلیم دین مکمل کرنے کے بعد 12 سال سے ایز اے اسٹاف الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر سے منسلک ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہر عمر کے طالب علموں کو پڑھایا ہے, لیکن انہیں سب سے زیادہ مزہ جو آتا ہے وہ بچوں کے ساتھ آتا ہے. انہیں سب سے زیادہ اچھا جو ہے وہ لگتا ہے بچوں کو پڑھانے میں. اس کے علاوہ وہ جو ہے ماشاءاللہ دی اویئر اکیڈمی سے ایز اے سرٹیفائڈ کوچ منسلک ہیں, اور ماشاءاللہ ہمیشہ لوگوں کو سننے اور ان کی مدد کرنے کے لیے پیش رہتی ہیں. سسٹر سائرہ نے کراچی یونیورسٹی سے 2001 میں کیمسٹری میں اپنا ماسٹرز بھی مکمل کیا ہوا ہے. تو میں جو ہوں اب دعوت دینا چاہوں گی سسٹر سائرہ کو, ہماری بہت ہی پیاری اسپیکر کو, کہ وہ ہمیں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائیں لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ کلیئر آ رہی ہے؟ آپ ٹائپ کر کے بتائیں گے. اوکے, ویری گڈ, بارک اللہ بارک اللہ. جی بچے جواب دے رہے ہیں. بھائی ہمارے ماشاء اللہ بہت فاسٹ بچے اور بہت فاسٹ ٹائپ کرنے والے بچے ہیں نا, ماشاء اللہ. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب ہے نا مجھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मजे से चल रहे हैं? रमजान चल रहा है, रोजे चल रहे हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस का रोजा है भाई आज? किस किस का रोजा, जरा हैंड रेज करके बताए ना मुझे। ओ अभी वेरी गुड। याहिया का भी रोजा है, अनायता का भी रोजा है भाई, वेरी गुड। हना एंड फातिमा का भी रोजा है, माशाअल्लाह भाई, इतने सारे रोजेदार बच्चे हैं, वेरी गुड। ओके वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको अपने वालिदैन और अपने सरपरस्तों के फरमाबरदार बनाएं और उनकी आंखों की ठंडक बनाएं, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जनाब, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम आपको पता है, लव फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना। तो मैं ना आपसे एक सवाल करती हूँ पहले, ठीक है? और मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि आप लव किस किस से करते हैं? किस किस से लव करते हैं? जैसे मसलन मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी मामा से बहुत लव करती हूँ, मैं अपनी मामा से बहुत लव करती हूँ। तो आप किस किस से लव करते हैं, आप मुझे बताइए। मदर फादर, वेरी गुड याहिया। और अल्लाह ताला से मोहब्बत करती हैं, वेरी गुड हना एंड फातिमा। सिबलिंग्स, बिल्कुल बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं। और किससे मोहब्बत करते हैं? मामा एंड पापा, वेरी गुड। फादर, नानू, दादो, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि हम इन सब से मोहब्बत करते हैं ना। अच्छा मेरा दूसरा सवाल आपसे, वेरी गुड, होल्ड ऑन। दूसरा सवाल आपसे ये कि आप इनसे मोहब्बत करते क्यों हैं? मसलन चले मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी मामा से मोहब्बत पता है क्यों करती हूँ इतनी? क्योंकि वो बहुत नरम सी हैं, बहुत नरम मिजाज हैं और वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और उनका बस उनकी कोशिश होती है मुझे कोई हर्ट नहीं हो, मैं किसी तरीके से मैं हर्ट नहीं हो जाऊँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हो। वो मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं, इतना सारा काम भी करती हैं मेरे लिए ताकि मैं खुश हो जाऊँ। इसलिए मुझे अपनी मामा से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। आपको जिससे भी मोहब्बत है, क्यों है उससे मोहब्बत? जी जरा मुझे वजह बताइए। सोचिए, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप उससे मोहब्बत क्यों करते हैं? जी उरूसा जी, क्या हम उरूसा को अनम्यूट कर सकती हैं? वेरी गुड। बाकियों के जवाब आ रहे हैं क्योंकि हमारे जिनसे मोहब्बत करते हैं वो बहुत काइंड हैं, वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं। वेरी गुड। वो केयर करते हैं, वेरी गुड। और रुसा को अनम्यूट कर दिया है। रुसा आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी उरूसा आप शेयर करेंगी? चलें ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? अच्छा जनाब, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा क्योंकि वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, ठीक है? असल में होता क्या है कि हम किसी से क्यों मोहब्बत करते हैं? हम उससे मोहब्बत करते हैं, उस वक्त मोहब्बत करते हैं जब हमें उसकी कोई बात बहुत अच्छी लगती है ना? जब हमें उसके अंदर कोई बहुत अच्छी सी कोई खूबी नज़र आती है ना, फिर हम उससे मोहब्बत करते हैं, राइट? अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई हमसे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बात करे, गंदे तरीके से बात करे, गुस्से से बात करे, कोई हमें मारे पीटे, कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करे, कोई गाली दे, या कोई चोरी करे, या कोई लोगों को गोलियां मारे, या कोई हमारे घर वालों को तकलीफ पहुंचाए, तो क्या हम उससे मोहब्बत करेंगे? करेंगे हम उससे मोहब्बत? नहीं करेंगे। वेरी गुड मिशा या कमल, आप सब कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे किसी भी बंदे से मोहब्बत नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें पता हो किसी शख्स का कि वो हमसे हमेशा मोहब्बत से बात करे, हमेशा हमारा ख्याल रखे, हमारे जज्बात को, हमारी फीलिंग्स को समझे, अंडरस्टैंड करे, हमें मोहब्बत से तोहफे दे और हमारी गलतियों को भी माफ़ करे, और जनाब हमें हमेशा मुस्कुरा कर देखे और हमसे नरमी से बात करे, कोई बहुत नरम दिल हो या बहुत बहादुर हो, किसी पर ना जुल्म नहीं होने दे, तो फिर हम क्या करते हैं? गरीबों का ख्याल रखे, कोई उनकी मदद करे, उन्हें खाना खिलाए। अगर कोई यतीम बच्चे हैं ना, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वो उनका भी ख्याल रखे, तो ऐसे बंदे से हम क्या करेंगे? हम ऐसे ही बंदे से मोहब्बत करेंगे जिसमें इतनी सारी कोई खूबियां हो, या जिसमें कोई एक भी हमें बहुत अच्छी सी खूबी नजर आ जाए, है ना? ऐसे ही शख्स से मोहब्बत करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। तो जनाब
یہ جتنی بھی خوبیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، یہ سب کی سب خوبیاں ایک شخص میں ملتی ہیں ہمیں، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان میں یہ سب خوبیاں پائی جاتی تھیں. اسی لیے تو ہم ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم مزاج تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی بات کر سکتا تھا. ان سے بات کرتے ہوئے نا ڈر نہیں لگتا تھا. جیسے کبھی اسکول کے پرنسپل سے بات کرنے چلے جائیں تو ہمیں اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا، ان کے سامنے جا بھی نہیں سکتے اور سامنے چلے جائیں تو بول ہی نہیں سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی مل سکتا تھا، اور کوئی بھی ان سے بات کر سکتا تھا. بچے بھی ان سے بات کر سکتے تھے. اور جناب وہ بہت نرم مزاج، ہر کسی سے پیار سے بات کرتے، ہر کسی کو معاف کر دیا کرتے تھے. اپنے لیے کبھی انہوں نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. ہاں، اگر کوئی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے دین یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کرتے تھا نا، تو ان کو غصہ آتا تھا. اور جناب وہ بہت زیادہ ہر کسی کا خیال کرنے والے، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا خیال کرنے والے، بہت زیادہ ان کو صدقہ کرنے والے، ان سے پیار سے بات کرنے والے، اور جناب ہر کسی کا خیال کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ وہ بچوں سے تو اتنی محبت کرتے تھے، اتنے پیار سے ان سے بات کرتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ نا اپنے نواسوں کو گود میں لے کر ان کو پیار کر رہے تھے، کس کر رہے تھے ان کو، تو وہاں سے ایک عربی گزرا. عربوں کیا نا، یہ خیال ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیار کریں. تو اس نے حیرت سے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پیار کریں بچوں کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو اس نے کہا، میرے تو اتنے 10 بچے، میں نے تو کبھی کسی کو پیار ہی نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دل میں وہ رحمت نہیں ہے تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، اور جناب بچوں سے بہت پیارے طریقے سے وہ کرتے تھے، ڈیل کرتے تھے، بیہیو کرتے تھے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک چھوٹے سے صحابی تھے، انس رضی اللہ عنہ. ان کی ماما نے کیا کیا تھا، جب وہ چھوٹے سے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو چھوڑ دیا تھا کہ پیارے نبی، یہ نا میرا بیٹا آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا. تو انس رضی اللہ عنہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو غصے سے نہیں ڈانٹا، کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا. بلکہ ایک دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت انس کو کوئی کام کہا. اب تھے تو وہ بچے ہی، وہ باہر نکلے تو انہوں نے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو ان کا بھی بڑا دل چاہا ان کو کھیلتے ہوئے دیکھنے کا. تو وہ کیا ہوا، ان کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگے، اور وہ بالکل بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی کام کہا ہے. اب جناب پیچھے سے آئے تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بتائیں اگر ہم لوگ ہوتے تو کیا ہوتا، ڈانٹ پڑتی نا، ہے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے ان سے صرف پیار سے پوچھا، انس میرا کام ہو گیا جو کہا تھا؟ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی اور نہیں کہا. دیکھا آپ نے کہ وہ کتنا انڈرسٹینڈ کرتے تھے بچوں کی فیلنگز کو، بچوں کے احساسات کو، کتنی محبت کرتے تھے وہ بچوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا اسی لیے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں. اور آپ یقین کریں، اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں کیسے محبت کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیسے پیدا کروں اپنے اندر محبت، تو آپ کو بالکل بھی یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جناب. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے. جب آپ نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو وہ ہیں نا جنہوں نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا قرآن ہم تک پہنچا ہے نا. چلے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی مختصر سے سناتی ہوں، ٹھیک ہے، بالکل شارٹ کر کے سناتی ہوں. اچھا جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل بیبی تھے نا، پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت ان کے بابا جانی فوت ہو چکے تھے. ان کے بابا جانی کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ ان کا نام تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، بیبی پیدا ہوئے، تو ان کے بابا نہیں تھے جو ان کو اٹھاتے، ان کو پیار کرتے. ہمارے بابا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں نا پیار. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا نہیں تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ایئرس کے ہوئے، آپ میں سے تو کوئی 6 ایئرس کا نہیں ہے یہاں پر، ہے کوئی 6 ایئرس کا؟ اوکے، 6 ایئرس کے بھی بیٹھے ہوئے بھائی، نو. اچھا چلیں، جن کے چھوٹے بہن یا بھائی ہوں گے نا 6 ایئرس کے، آپ دیکھیں کتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے تھے تو ان کی امی کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ سوچیں، صرف 6 ایئرس کی عمر میں نہ ان کے بابا تھے نہ ان کی ماما تھیں. اور جناب پھر کیا ہوا کہ ان کے دادا نے اپنے پاس رکھ لیا.
ان کے دادا بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت پیار سے انہوں نے بہت ہی محبت سے اپنے پوتے کی کو پالنا شروع کیا. لیکن جناب یہ ساتھ بھی 2 سال کے بعد ختم ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی چلے گئے. اب آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی عمر، 8 سال کی عمر، اور اتنی سی عمر میں اتنے سارے غم. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے اوپر شکوہ نہیں کیا، کبھی برے اخلاق سے پیش نہیں آئے، کبھی چڑچڑا پن نہیں آیا، کبھی موڈ آف نہیں کیا، کبھی اداس ہو کے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ ہمیشہ نرمی سے بات کی، ہر کسی سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے. پھر کیا ہوا جناب، جب ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا؟ پھر ان کے چچا نے، حضرت ابو طالب کے پاس وہ چلے گئے. حضرت ابو طالب کے اپنے بچے بھی تھے اور ان کے پاس نا بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے. حضرت ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے، وہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت ابو طالب نے کیا دیکھا ایک دفعہ کہ جب کھانا لگتا نا تو حضرت ابو طالب کے بچے، ان کے چچا کے سارے بچے آ جاتے. جیسے ہم کبھی ہوتے ہیں نا، ہم ٹیبل پہ کھانے کی ٹیبل پہ جمع ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میری پلیٹ میں یہ دے دو، مجھے یہ والا کھانا دے دو، ایسے کر رہے ہوتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے کہ جب ان کو ان کی جو چاچی ہیں وہ جو چیز بھی نکال کے دیں گی نا تو وہ اس کو خاموشی سے کھا لیں گے. وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، مجھے تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی. ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سب کھاتے تھے جو ان کے سامنے رکھا جاتا تھا. تو کیا ہوا کہ جب یہ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور باقی سب بچے کھا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ میرے اس بھتیجے کو نا پہلے سے ایک پلیٹ بنا کے دے دیا کرو، ان کو کھانے کے لیے دے دیا کرو. اب دیکھیے کتنا خوبصورت اخلاق تھا، کتنے اچھے مینرز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 ایئرس کے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جناب انہوں نے ایک جنگ میں فائٹ کیا لوگوں کے ساتھ، اور جناب صرف 15 ایئرس کی عمر میں، یس. اور جناب جب اتنی سی عمر میں انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے کام کاج کرنا شروع کر دیا. وہ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تاکہ وہ کچھ ارن کریں، کچھ کما سکیں اور اپنے چچا کی ہیلپ کر سکیں. اور جناب اس کے علاوہ پھر جب وہ 25 ایئرس کے ہوئے نا تو اس وقت تک انہوں نے پھر کیا کرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے تجارت کرنی شروع کر دی تھی، ٹریڈنگ کرنا شروع کر دی تھی. اور اسی وقت پھر ہم سب کو پتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اپنی اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہوا ہوگا نا، یہ ماما نے بتایا ہوگا ہے نا، کہ 25 ایئرس کے تھے تو پھر ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تھی، ہے نا. اور جناب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 ایئرس کے ہو گئے نا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غار حرا میں جایا کرتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ وہ بہت غمگین رہتے تھے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں، وہ کیسے عبادت کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. ان کو بہت دکھ ہوتا تھا اس بات کا. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے، وہ غم میں ہوتے تھے، وہ غار حرا چلے جاتے تھے اور وہاں پہ سکون کے سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. پھر جناب کیا ہوا کہ ایک دن غار حرا میں ان کو جبریل علیہ السلام نظر آئے، اور جبریل علیہ السلام نے پھر کیا کیا کہ ان کو بتایا کہ اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا لیا ہے 40 ایئرس کی ایج میں. اور پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن کی آیات نازل ہوئی. جی بالکل، نبوت ملی تھی 40 ایئرس میں. اور جناب پہلی وحی تھی کون سی؟ کیا کہا تھا جبریل علیہ السلام نے آ کر؟ سب سے پہلی آیات پتہ ہے کسی کو؟ جی بارک اللہ، اقرا کہا تھا، نبیرہ، یحییٰ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سورہ علق ابراہیم. یو آر ویری ٹرو، رائٹ، الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب، اب کیا ہوا، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے ان کو زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ پیارے نبی نے بتایا مجھے ایسے لگا میری بونز ٹوٹ رہی ہیں. آپ سوچیں کتنا پینفل ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا. پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، ان کو کہا اقرا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا آتا. جبریل علیہ السلام نے پھر ان کو زور سے دبایا، پھر ان کو چھوڑا تو کہا اقرا. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھنا جانتا. جبریل علیہ السلام نے ایک بار پھر ان کو دبایا اور پھر جب چھوڑا پھر ان کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنا شروع کیا قرآن کو. لیکن آپ دیکھیں کہ وہی آنے میں کتنا درد ہوتا تھا، ہے نا، کتنی تکلیف ہوتی تھی. بلکہ ہمیں کچھ حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی نا، جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی آیتیں لے کر آیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شدید سردی بھی ہوتی تھی نا تو اس میں ان کے پسینے آنے لگتے تھے، ان کو فور ہیڈ پہ ان کے پسینے آنے لگتے تھے. اور جناب اس کے علاوہ ایک دفعہ ایک صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان کا جو گھٹنا ہے نا وہ ان صحابی کے گھٹنے کے اوپر رکھا ہوا تھا. اور جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو کیا ہوا، لوگوں کو نظر تو نہیں آتا تھا کہ جبریل علیہ السلام ہے اور وہی آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھک جاتا تھا اور وہ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا اتنا بھاری ہو گیا جو میرے گھٹنے پہ رکھا تھا کہ میرا گھٹنا دب گیا، اتنا زیادہ وزن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشر میں آتے تھے اور تکلیف برداشت کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کتنے عرصے تک، کتنے سال تک نازل ہوتا رہا؟ 23 ایئرز تک نازل ہوتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سارا پین 23 ایئرز تک برداشت کیا. پتہ ہے کس کے لیے برداشت کیا تھا؟ میں بتاؤں کس کے لیے برداشت کیا یہ پین؟ آپ کے لیے برداشت کیا تھا. انہوں نے میرے لیے برداشت کیا تھا، انہوں نے ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے برداشت کیا تھا. کیوں؟ تاکہ اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں آ جائے اور ہم اللہ کے بارے میں جان لیں، ہم اللہ کو پہچان جائیں اور ہم قرآن پڑھیں تو ہم جنت پہ جانے کا رستہ تلاش کر لیں، اپنے رب کے پاس جانے کا رستہ تلاش کر لیں. اس لیے انہوں نے وہ ساری تکلیف برداشت کی، ہمارے لیے برداشت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دیجئے. ایک دفعہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ جو ہیں وہ ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے وہی بھی نازل ہو رہی ہے، تو ہم آپ کے سب سے قریب ہوئے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ خوش نصیب اور سب سے قریب میرے کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں. اب یہ کون ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور پھر بھی ان کے اوپر ایمان لے کر آئے؟ پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ جی بالکل ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. علیزہ عثمان آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہنا ان فاطمہ، کہ یہ ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، ہم ان کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں. دیکھیں نا کتنے پیار سے یہاں پہ سب بچے بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے، ہے نا؟ ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی طرح جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول، میری جان کے سوا نا ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو پیارے نبی نے کہا عمر، ابھی تو بات نہیں بنی، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا اللہ کے رسول، اب تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے اگر میں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے سارے مال، ہر چیز سے، ہمارے ٹوائز، ہمارے ارد گرد جو بھی سامان ہے، یا تمہارے اہل و عیال یعنی کہ ہمارے ماما بابا، ہمارے بہن بھائی اور ہماری ہر چیز سے زیادہ، ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہو جائے تو ہم مومن ہوں گے. اور ہمیں اتنی ساری محبت ہے ان سے، ہے نا؟ اچھا جناب، اس کے علاوہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ یا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا بھائی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ اس کو کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے. پھر سوچیے، ہم نے ابھی تو نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اپنی اس محبت کی وجہ سے ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے.
کھڑے ہوں گے, ان کو دیکھ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے ہم ان سے بات بھی کر سکیں اس دن, ہے نا, قیامت کے دن. اچھا جناب, صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتے تھے, بہت زیادہ محبت کرتے تھے. مثلاً اس کی ہمیں اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مثلاً میں آپ کو بتاتی ہوں, جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنگ احد میں ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کافروں کے درمیان میں گھر گئے تھے. ہر طرف سے کافر موجود تھے اور اٹیک کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ صرف 7 انصاری اور صرف 2 قریشی, یعنی کہ صرف 7 8 9 صرف 9 ان کے صحابی ان کے ساتھ ہی رہ گئے تھے جو ان کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے, اور بہت بڑا مجمع کفار کا ان کے اوپر اٹیک کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو ان کو ہم سے دور کرے, ان کفار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فائٹ کرتے جا رہے تھے. تو ایک انصاری صحابی آگے بڑھے, انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول میں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی آج ان کو ہم سے دور کرے, ان کفار کو, اور لڑے ہمارے ساتھ اللہ کے نام کے لیے, تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے اتنا لڑے کفار سے کہ وہیں پر شہید ہو گئے. وہ گئے تو ان کی جگہ دوسرے صحابی آ گئے, وہ لڑنا شروع ہو گئے, اور لڑتے 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 کفار کے ساتھ وہ بھی وہاں پہ شہید ہو گئے. اور ایک کے بعد ایک 7 کے 7 صحابی شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی, اتنی محبت کرتے تھے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں. ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بتاتے ہیں, یہ واقعہ ہے غزوہ بدر کا, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے کفار کے سامنے, غزوہ بدر میں صف میں کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے میرے رائٹ اور لیفٹ میں نے دیکھا نا تو ینگسٹرز, بالکل ٹین ایجر جیسے آپ لوگ ہیں نا, اس طرح سے ٹین ایجرز تھے, لیکن وہ فائٹ کر سکتے تھے اس وقت. وہ کھڑے ہوئے تھے, تو ایک کا نام تھا معاذ بن عمر اور دوسرے کا نام تھا معاذ بن عفرہ, ٹھیک ہے نا. تو دونوں کا نام معاذ تھا اور دونوں بالکل ینگسٹرز تھے. تو کیا ہوا کہ وہ دونوں کے دونوں ان کے رائٹ لیفٹ کھڑے ہوئے تھے, سب صف بنا کے کھڑے ہوئے تھے لائن میں, جیسے نماز کے لیے صف بناتے نا ویسی سب کے سب کھڑے ہوئے تھے, ریڈی کھڑے ہوئے تھے کہ ہم فائٹ کریں کفار سے. تو کیا ہوا کہ جو ایک طرف کے رائٹ سائڈ پہ معاذ بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے ان سے پوچھا, عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا جان آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کون سا ہے, یہ جو کفار سامنے کھڑے ہوئے ان میں؟ تو عبد الرحمن نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے رضی اللہ عنہ. تو پھر جناب تم کیا کرو گے, انہوں نے پوچھا. تو معاذ نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اگر وہ جنگ میں میرے سامنے آ گیا تو میں اس سے چپک جاؤں گا اور اس سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ یا میں مر جاؤں یا وہ مر جائے. اور جناب کیا ہوا کہ اسی طرح جو لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے معاذ, وہ بھی بالکل ینگسٹر تھے, انہوں نے بھی عبد الرحمن بن عوف سے بالکل یہی بات کی کہ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے, تم کیا کرو گے؟ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ میں اس کو مار دوں گا کیونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. اور جناب کیا ہوا, جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بتاتے ہیں کہ وہ لڑتے لڑتے ایک جگہ ان کو ابو جہل نظر آیا, تو انہوں نے دونوں معاذ کو آواز لگائی کہ وہ دیکھو وہ رہا ابو جہل. تو دونوں معاذ جو ہے اپنی تلوار اٹھا کر اور لب کے اس کی طرف, اور دونوں نے فائٹ کرتے کرتے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا, مار دیا اس کو. دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ صحابہ کرام کس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے, اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتے تھے. حضرت بلال, جن کو ہم مؤذن رسول کہتے ہیں نا, جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی تھی, ہے نا, اور جنہوں نے خانہ کعبہ پہ بھی چڑھ کے سب سے پہلے اذان دی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ اتنے غمگین ہوئے, ان کو مدینہ میں رہنا اچھا ہی نہیں لگتا تھا, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد آتے تھے. وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے, انہوں نے اذان بھی دینا چھوڑ دی. بہت عرصے بعد جب وہ کسی کام سے مدینہ واپس آئے تو لوگوں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی حضرت بلال سے کہ آپ جو ہے وہ اذان دے دیں, آپ ایک بار اذان دے دیں, ویسے ہی ہم سننا چاہتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان دیا کرتے تھے. لیکن حضرت بلال نہیں مانے. پھر لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان سے کہیں آپ کی بات وہ منع نہیں کریں گے. جب ان دونوں نے کہا حضرت بلال سے تو حضرت بلال تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں اذان دوں گا. اور جب حضرت بلال نے اذان دی ہے تو وہ اذان دیتے دیتے وہ خود بھی رو پڑے
اور مدینہ کے وہ سب لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو واقف تھے وہ سب رونے لگے. سب لوگ روتے ہوئے نکلے اپنے گھروں سے اور مسجد کی طرف جانے لگے. ان سب کو وہ وقت یاد آنے لگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور پھر جماعت کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی امامت کرواتے تھے. تو سب لوگ بہت زیادہ ان کو مس کرنے لگے کیونکہ سب ان سے بہت محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی. صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا جناب کہ ایک صحابی تو کیا کرتے تھے، جب بھی وہ ٹریول کرتے تھے نا، سفر کرتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جہاں پہ وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر چکے ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوتے تھے نا، یا جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوتے تھے نا، وہ جا کے اسی درخت کے نیچے ٹھہرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوتے تھے. اور جناب ایک صحابی تو کیا کرتے تھے کہ وہ جب بھی ایک حدیث، خاص حدیث بیان کرتے تھے نا، لوگوں کو بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، ایک خاص حدیث، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی شرٹ کا نا سب سے اوپر والا بٹن کھول لیتے تھے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں آپ شرٹ کا بٹن کھول لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی تو ان کی شرٹ کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا، اس لیے جب بھی میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں اپنی شرٹ کا یہ بٹن کھول لیتا ہوں. دیکھا آپ نے، صحابہ کرام ہر کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے. اور پتہ ہے پیارے بچوں، اسی کا نام ہے اطاعت. جی جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے چلے جانے کے بعد ان کو دیکھے بغیر بھی بالکل ان کی طرح کے کام کرنا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو میری اطاعت کرے گا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اطاعت کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے نا، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اطاعت کریں گے. بس زبان ہی نہیں کہتے رہیں گے زبان سے کہ جی میں تو بہت محبت کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھئی میں تو بہت محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نہیں جناب، آپ کو پروف کرنا ہوگا، آپ کو اطاعت کر کے دکھانی ہوگی، آپ کو ہر کام اس طرح کرنا ہوگا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً کیسے؟ مثلاً آپ کی ٹیچرز نے یا آپ کے پیرنٹس نے یا آپ کے کسی اور گارجنس نے جو آپ کو دعائیں ہمیشہ سے یاد کروائی ہیں بچپن سے، ان کو صرف جناب یاد نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو پڑھنا بھی ہے ان موقعوں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ پڑھنا ہے. مثلاً مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے بچوں کو سونے کی دعائیں اور سو کے اٹھنے کی، جاگنے کی دعائیں یاد ہوں گی. یاد ہے نا؟ یس، جواب دیجیے ذرا مجھے ٹائپ کر کے. اور جناب سونے اور جاگنے کی سنتیں بھی پتہ ہوں گی آپ کو. الحمدللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. کتنے سارے بچے ہیں جن کو ساری سنتیں پتہ ہیں سونے جاگنے کی، اور دعائیں بھی یاد ہیں. تو اب صرف یاد نہیں رکھنا بلکہ کیا کرنا ہے کہ سونے سے پہلے ان دعاؤں کو اور سنتوں کو کرنا بھی ہے، اور جب جاگیں گے تو بھی ان دعاؤں کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ ان سنتوں کو بھی انشاءاللہ کرنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں گے. اور پھر اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں جا سکیں گے. اور جناب اسی طرح جو باقی اور سنتیں ہیں، مثلاً بیت الخلاء میں جیسے ٹوائلٹ میں جانے کی اور باہر آنے کی سنتیں ہیں اور اس کی دعائیں ہیں، گھر سے باہر جانے کی اور گھر میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں اور دعائیں ہیں. اس کے علاوہ کھانے پینے کی سنتیں ہیں اور دعائیں ہیں. یہ سب بھی آپ کو یاد ہوں گی نا انشاءاللہ. اب آپ نے ہر بار جب بھی آپ یہ کام کرو گے تو آپ نے ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھنا ہے بالکل، تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور جناب صرف یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتوں کو بھی اپنانا ہے. مثلاً ہمیشہ اچھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو دائیں ہاتھ سے کام کرنا. اس کے علاوہ اپنے پیرنٹس سے ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کرنا، حسن سلوک کرنا، ان سے نرم آواز میں بات کرنا، ہلکی آواز میں بات کرنا، چیخ کے بات نہیں کرنا اپنے پیرنٹس سے بلکہ ان کا احترام کرنا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار کرنا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے نا. تو ان کی اطاعت میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار کرنا، اپنے بڑے بہن بھائیوں کا ادب کرنا، ان کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے جناب.
ان کی بھی بات ماننی چاہیے، اپنے امی ابو کی بات ماننی چاہیے، اپنے ٹیچرز کی بات ماننی چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور عام لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جیسے ہمارے گھر میں میڈ ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا بھی خیال کریں. گند نہیں پھیلائیں، زیادہ چیزوں کو نہ پھینکیں، اس سے بھی آرام سے بات کریں. لوگوں کو سلام کرنا اور بہت زیادہ مسکرانا، یہ سب بھی کیا ہے، یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور انشاءاللہ ان سب سنتوں کو بھی ہم نے اپنانا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو اپنا کے پھر ہم کیا کریں گے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی کہ جتنی مجھے محبت ہوگی نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا زیادہ اس کا مطلب ہے میں سنتوں کو فالو کروں گی، ہے نا، اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کی اطاعت کرنے پر جنت میں ان کے ساتھ جگہ دے. آمین یا رب العالمین. یہیں تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم بھی آپ کا پورا ہو رہا ہے، ابھی ہمارے پاس ہے 1-2 منٹس. آمین یا رب جی العالمین. آپ کی منٹس ہیں ابھی، آپ 3 منٹس لے سکتی ہیں. جزاک اللہ خیرن. اچھا جناب، کوئی سوال پوچھنے والا تھا، مجھے لگا کسی نے کہا کہ جواب دے دیں. کوئی سوال ہے آپ کا؟ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ کتنی محبت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کتنی سنتوں کو فالو کرتے ہیں؟ کتنی ساری دعائیں یاد ہیں؟ اور جناب سب سے بڑھ کر قرآن کتنا یاد ہے؟ حافظ بیٹھے ہیں ہمارے درمیان میں کوئی؟ حافظ اور حافظہ؟ یس، ماشاء اللہ، بارک اللہ، الحمدللہ. اگر آپ حافظہ نہیں ہیں یا آپ حافظ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اب آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو حفظ کرنا شروع کریں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور صحابہ کرام کو یاد کروایا. اور جناب صرف حفظ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ نبیرہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، ماشاءاللہ. حنان فاطمہ ابھی کر رہی ہیں. محمد یحییٰ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر بھی پڑھتے ہیں. ویری گڈ. اوکے جناب، سوال مجھ سے مس ہو گیا. جی جناب، ایک سوال آیا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو جب قیامت کے دن آئے گا نا تو آپ ان کو دیکھ سکیں گے، آپ ان کے ساتھ ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ آپ کو جنت ملے گی اور آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا اور آپ کا ایمان پورا ہوگا. جی جناب، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. جیسے کہ آپ وسلم نے فرمایا تھا نا، تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے اہل سے، تمہارے مال سے اور تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنا سیشن. آپ لوگوں کا ایکٹیویٹی ٹائم جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سائرہ، دیکھا بچوں، آج جو ہے وہ سسٹر سائرہ نے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتائیں ہے نا. آپ سب کو سننے میں بہت مزہ آیا ہوگا، مجھے بہت مزہ آیا. حنان فاطمہ کہہ رہی ہے یس مس. آئی وانٹ ٹو آسک اے کوسچن. کون پوچھنا چاہتا ہے؟ when will you announce the winner of activity? During our activity I will announce inshallah. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کی جانب. ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کون کون بچے ایکسائٹیڈ ہیں آج کی ایکٹیویٹی کے لیے؟ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ مشا فاطمہ، یسرا عارف، محمد یحییٰ،
so much अबिहा अब्बास। मैं कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह से अबिहा अब्बास बहुत जो है वो अटेंटिव हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसी तरह कामयाब करे। अच्छा जी, आज की जो हमारी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हमने जैसे कल लव विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला में हमने जो है वो एक्टिविटी में क्या किया था, हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पढ़े थे, ठीक है ना। आपने अपने अपने फेवरेट नाम जो है वो आपने हमें भेजे, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो आपके फेवरेट नाम थे, ठीक। अच्छा, हु गेव फर्स्ट अजान, अभी अब्बास कह रही है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गेव द फर्स्ट अजान। अच्छा जी, फिर उसके बाद अच्छा जी, अब हमने जो है, अब हम आगे अपनी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आज जो है वो है टॉपिक है हमारा लव विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस एक्टिविटी के लिए मैंने जो है अपने पास जो है मैं सब कुछ आज रख कर बैठी हूँ। और कल जो है, कल बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ट्यूटोरियल आपने नहीं समझाया कि हम फ्लावर्स कैसे बनाएं, तो आज जो है मैं ट्यूटोरियल भी इंशाल्लाह आपको समझा दूंगी। अच्छा, ये देखें, अब मैंने लिया है, इतनी शीट्स ली है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी सबसे बड़ी शीट है, ठीक है। व्हाट यू डिड यस्टरडे अलीजा एंड उस्मान, कल जो है हमारा टॉपिक था लव विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हमने जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम जो थे वो हमने जो है वो लिखे थे। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है अल-वदूद, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला। तो हमने जो है वो नाम लिखा था, उसे डेकोरेट किया था और कहाँ, अपनी स्टडी टेबल पर, अपने रूम पर, जहाँ भी आपके घर का जो भी अच्छा हिस्सा है जो आपको पसंद है, आपका फेवरेट पार्ट अपने घर का, वहां जो है वो हमने उसको हैंग कर देना था या पेस्ट कर देना था, ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी। अच्छा, अब हमने ली है इतनी बड़ी शीट, ठीक है। ये है हमारी येलो। अच्छा, मैंने जो कलर्स चूज किए हैं वो है येलो, ग्रीन है हमारे पास, पिंक है और रेड, ठीक है। अच्छा, अब इन शीट्स का मैं करूंगी क्या क्या, मैं जो हूँ आप सबको वो जब करती जाऊंगी तो मैं बताती जाऊंगी। अच्छा, ये वाली जो शीट है उसमें आज हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी फेवरेट हदीस लिखनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो फेवरेट हदीस है वो आज हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर सायरा ने जो है वो हमारी बताई कि मेरी जो फेवरेट हदीस है, क्योंकि मैं जो हूँ बचपन से, जब मुझे मेरे बाबा जब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया करते थे, तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे मिलूं उनसे, मतलब कोई तो रास्ता होगा ना कि मैं उनसे कैसे मिलूं। तो लेकिन जब फिर मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे जो है एक होप मिली कि हाँ वाकई हम भी उनसे मिल सकते हैं, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकते हैं, इस जिंदगी में नहीं, इस दुनिया में नहीं, तो इंशाल्लाह आखिरत में जरूर। क्योंकि तो सारा ने हमें जो है वो हदीस बताई कि एक बार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब कायम होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने तैयारी कर रखी कयामत की। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि नहीं, लेकिन मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो उसमें पता है आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन हर शख्स उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो जब मैंने ये बात पढ़ी, जब मैंने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि इंशाल्लाह जो हमारी जो मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इंशाल्लाह हम उनसे क़यामत के रोज़ ज़रूर मिलेंगे। और इंशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ भी देख के उसी तरह स्माइल किया करेंगे जिस तरह जो है वो उस दौर में सबको देख के जो है वो मुस्कुराया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलीजा एंड उस्मान कह रही हैं आई डिडंट डू दैट एक्टिविटी यस्टरडे, कैन आई डू इट टुडे। यस, यू कैन डू इट टुडे एंड यू कैन सबमिट इट एज वेल, ठीक। अच्छा जी, अब मैंने ये शीट ली है। अब इस शीट में मैंने करना क्या है कि मैंने लेट मी टेक अ पेंसिल। अच्छा जी, ये मैंने शीट के ऊपर यहाँ पर, यहाँ यूं इस तरह मैंने गोल एक मतलब एक हिस्सा जो है वो इसका अलग कर लेना है। किस तरह करना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, पहले मैं ये ड्रॉ कर लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ये देखें, आप सबको नजर आ रहा है। ये देखें, मैंने यहाँ पर जो है वो कलर से, ब्राउन कलर से ये हिस्सा इस तरह ड्रॉ किया है। आप सबको नजर आ रहा है। यस, इब्राहिम खान कह रहे हैं यस। अच्छा, अब हमारा जो ये वाला पोर्शन है
ہم نے اس یہاں پر جو ہے اپنی اپنی فیوریٹ حدیث لکھنی ہے, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی فیوریٹ حدیث ہے آپ لکھ سکتے ہیں. آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں آپ اردو میں لکھیں, آپ انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں آپ انگلش میں لکھیں, ٹھیک ہے, اٹس آل اپ ٹو یو. اچھا جی, پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ حصہ آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ والا پورشن ہم نے جو ہے وہ حدیث کے لیے رکھا ہے, اور یہ والا جو پورشن ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ہم جو ہے یہاں پر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریں گے اور اسے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم شروع کرتے ہیں. اچھا, یہ والا جو پورشن ہے میں اس میں کوئی سا کلر کر دوں گی تاکہ یہ اس والے پورشن سے الگ لگے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ کا کوئی سا بھی فیوریٹ کلر ہو, وٹ ایور یو لائک, آپ جو ہیں وہ اس پر کلر کر سکتے ہیں. اچھا, کین یو ٹیل اگین مریم کاشف. اچھا, میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ شیٹ ہے. آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میں نے یہ شیٹ لی ہے اور شیٹ کے اوپر میں نے پلیز سینڈ اے پک آف دا ایکٹیویٹی. یس, انشاءاللہ میں بھیجوں گی. اچھا, میں نے یہاں پر پینسل سے اس طرح ڈرا کیا ہے, ٹھیک ہے, کارنر سے, ٹھیک ہے. میں نے اس کو کارنر سے پینسل سے ایک لائن ڈرا کی ہے. یہ والا پورشن ہمارا الگ ہو گیا اور یہ والا پورشن ہمارا الگ ہو گیا. اب اس میں کلر کر رہی ہوں تاکہ یہ والا کلر اس والے کلر سے الگ ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ اس پورشن میں اگر شیٹ یوز کرنا چاہیں تو شیٹ یوز کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس میں کوئی سا بھی آپ کلر یوز کر سکتے ہیں. میں جو ہوں وہ کلر یوز کر رہی ہوں گرین, کیونکہ میں گرین کیوں یوز کر رہی ہوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, جو مسجد نبوی ہے اس کا جو گنبد ہے وہ کیسا ہے, گرین ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو فیوریٹ حدیث ہے جو سسٹر سائرہ نے بھی آج ہمیں بتائی کہ جنت میں ہر کوئی شخص اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں لکھنے والی ہوں, ٹھیک ہے. A person will be with whom you love. Miss, who are the winners? میں بتا رہی ہوں آپ کو, ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں رپلائی کرتی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا, جب تک آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی جو ہے وہ فیوریٹ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ہے, کوئی بھی. اچھا, میں آپ کو پتہ ایک بات بتاتی ہوں کہ مجھے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کوالٹیز بہت اچھی ہیں, لیکن مجھے جو کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے نا, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے, وہ ہمیشہ خوش رہتے تھے اگر وہ پریشانی میں ہوں. اور اچھا, انما الاعمال بالنیات, ماشاء اللہ, وہ جتنی بھی پریشانی میں ہوں, وہ کتنی بھی دکھوں میں ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اگر چھوٹی سی چیز سے بھی بہت اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر دوسرا کوئی ہمیں اپنا مسئلہ بتانے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی تم اپنے مسئلے کی بات نہیں کرو, پہلے تم میرا مسئلہ سنو, میں پریشان ہوں, یہ وہ. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنا مسئلہ بتانے آیا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کے باوجود بھی اسے بہت اطمینان سے اور بہت زیادہ اٹینشن سے سنا کرتے تھے اور بہت ہی پیار سے سنا کرتے تھے اور ہمیشہ مسکراتے رہتے. تو مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت پیاری لگتی ہے. اچھا, یہ دیکھیں, اب آپ سب کو یہاں نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہاں کلر سے گرین کر لیا اور یہاں اس حصے کو جو ہے وہ میں نے خالی چھوڑا ہے, ٹھیک ہے. اب خالی چھوڑا ہے اس حصے کو میں نے کیوں چھوڑا ہے. اچھا, اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ یہ جو میں نے گرین شیٹ یوز کرنی ہے اور جو یہ پنک شیٹ یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہ کام ہے. اچھا, اب میں نے یہاں پر کچھ گراس بنا کے رکھی ہے, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے سے کٹ کر لی تھی کیونکہ ٹائمنگ کی تھوڑی کمی تھی, تو اگر میں یہاں پر کٹ کرتی تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا. دیکھیں, آپ سب کو نظر آ رہی ہے, آپ سب کو نظر آ رہی ہے, آپ مجھے چیٹ میں بتائیں آپ سب کو نظر آ رہی ہے. یس علیزہ, اچھا جی, نظر آ رہی ہے. اچھا, پھر میں آپ کو ایک ٹیوٹوریل بھی دے دوں اس کا کہ یہ میں نے گراس کٹ کیسے کیے. اچھا, میں نے جو ہے یہ والی شیٹ لی, گرین کلر کی شیٹ ہے, ٹھیک ہے. گرین کلر کی میں نے یہ شیٹ لی ہے, ٹھیک ہے. مہیبہ احمد کہہ رہی ہے مس وائی. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آپ کو یہاں پر جب بنا کے دکھاؤں گی نا, جب یہ بنے گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے یہ کیوں لیا ہے, ٹھیک ہے.
अच्छा, अब हम हु आर द विनर्स? महीबा अहमद। महीबा बहुत एक्साइटेड है भाई विनर्स के लिए, मैं बता रही हूँ विनर्स कौन है। अच्छा, हमने क्या करना है, ये जो ग्रीन शीट है उसके पीछे आपने ग्रास बनानी है, ठीक है। माय मोस्ट फेवरेट हदीस इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड नेवर, ओ मुझसे मिस हो गई आपकी हदीस, मैं इंशाल्लाह एंड में पढ़ती हूँ आपकी हदीस, ठीक है। अच्छा, मिस, इट्स अ कंप्यूटर पेपर, इट्स अ कंप्यूटर पेपर, ये कंप्यूटर पेपर है, ठीक है। और आप जो है एज अ शीट, जो एक शीट जैसा होता है, जो शीट होती है हमारी, आप उसमें से भी ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब तक मैं ग्रास बना रही हूँ, जब तक मैं टॉप 3 बच्चे बनाती हूँ कि जिन्होंने बहुत बहुत अच्छा जो है वो बनाया, वो है सबसे पहली जो है वो है नबीहा अहमद। नबीहा अहमद ने बहुत बहुत खूबसूरत बनाया था, और उसमें उन्होंने जो है वो बटन्स लगाए थे, और इसके अलावा उन्होंने शेल्स लगाए थे उसके ऊपर, और उन्होंने नेम लिखा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अल मलिक, ठीक है। तो नबीहा अहमद बहुत बहुत प्यारा बनाया था नबीहा अहमद ने। अच्छा जी, सेकंड है हमारे पास महीबा। महीबा अहमद, महीबा अहमद ने भी बहुत बहुत प्यारा बनाया था, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा जी, अच्छा मैंने ये कहा था कि हम टॉप 3 विनर्स जो है वो करेंगे, अनाउंस करेंगे, लेकिन मुझे टॉप 4 विनर्स अनाउंस करने हैं आज। क्यों करने हैं? क्योंकि मुझे ज्यादातर मेजॉरिटी जो बच्चे थे वो सारी की सारी गर्ल्स थी, कोई भी बॉय नहीं था उसके अंदर। जिसने भी मुझे किया, मैं उसी जो है मैं सोच रही थी कि भाई किसी बच्चे ने मुझे क्यों नहीं किया, सारी बच्चियां हैं। तो एक है हसन। हसन जो है वो 6 इयर्स के हैं, और उन्होंने जो है वो बहुत ही प्यारी एक्टिविटी बनाई थी, और मैंने उनको जो है वो 4th पोजीशन पे रखा। अच्छा जी, थर्ड पोजीशन कौन है? थर्ड पोजीशन है हमारे पास रुबाइशा कामरान। रुबाइशा कामरान, आपने बहुत बहुत प्यारी एक्टिविटी बनाई, बहुत ही खूबसूरत, और मुझे बहुत पसंद आई। आपने जो है वो व्हाइट कलर का फ्लावर भी जो है वो साइड पर लगाया हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया वो। तो हमारी जो टॉप 4 विनर हैं वो है नबीहा अहमद, महीबा एंड रुबाइशा कामरान, और 4th है हमारे पास हसन और या हसान। रियली वेरी सॉरी हसन या हसान, अगर मैं आपको जो हूँ आपका नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन हसन है, आई थिंक 6 इयर्स ओल्ड हसन। उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत बनाया था, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन और भी बच्चे थे। अब ऑब्वियसली विनर्स तो होते हैं, लेकिन और भी बच्चे थे जिन्होंने जो है मुझे बहुत बहुत मतलब जो है वो अमेज कर दिया। वो है मिशा फातिमा फारूक। बहुत ही प्यारा बनाया था उन्होंने, अल्लाह ताला का नाम लिखा था अर्रहमान। मिशा फारूक, बहुत बहुत प्यारा नाम जो है वो आपने लिखा था अल्लाह सुब्हान व तआला का। इसके अलावा आयशा लखानी, आयशा लखानी ने बहुत बहुत प्यारा बनाया। सारा लखानी ने भी बहुत बहुत प्यारा बनाया। और इसके अलावा नबीरा अशफाक, नबीरा अशफाक जो थी, उन्होंने जो है वो मुझे सेंड किया था, और मुझे वो बहुत प्यारा लगा। उन्होंने जो है वो कलरिंग उनकी बहुत प्यारी थी, सब कुछ बहुत प्यारा था। अच्छा, उसके बाद है फातिमा। फातिमा ने भी बहुत प्यारा बनाया। और आप सब बच्चों ने उन्हें अपनी रूम में हैंग किया है? रूम में हैंग किया है बच्चों ने? किस किसने उसे अपने स्टडी टेबल पर लगाया है, रूम में हैंग किया है? महीबा अहमद कह रही है यस। अच्छा जी, अब उसको देखते रहना है, और आपने जो है वो रिमाइंड कराते रहने हैं आपको। आई हैव चेंज्ड। महीबा अहमद, हादी एंड जैनब कह रहे हैं यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये हमारी ग्रास, ठीक है। मैंने इसको उल्ट मतलब जो हमारी जो शीट थी ग्रीन शीट, उसके मैंने बैक साइड पर इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया है मैंने कि इसको मैंने कट किया है। कट करके जब मैं इसको कट करूंगी, तो जब मैं इसको ऐसे उल्ट ये करूंगी ना, मतलब इसको मतलब जो हमारी फ्रंट साइड वाली शीट है, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको कट करके अपने साइड पे रख लिया। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, हमने ये वाली जो हमारी शीट है, हमने इसके जो बिल्कुल बेस है, इसके बिल्कुल बेस पे हमने इसको यूं पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको नजर आ रही है? ये देखें, ठीक है। आपने इसको यूं पेस्ट करना है, तो ये ऐसा लगेगा कि ये ग्रास है,
ठीक है, अब मैं इसको पेस्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, मेरे पास जो है वो ये वाला ग्लू है, आपके पास ग्लू स्टिक है, आप ग्लू स्टिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये है तो मैं ये कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हमने इसके बेस पर ग्लू लगाया। ये देखें, ये मैंने ग्लू लिया और इसके बेस पर लगाया। ये देखें, ये देखें। ठीक है, मैंने इसके बेस पर क्या किया, ग्लू लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी कि मैंने जो अपनी ग्रास बनाई है मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये देखें भाई मेरी ग्रास जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को नजर आ रही होगी। नजर आ रही है? नजर आ रही है? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मैंने जो है अब ग्रास के ऊपर, अब ये ऑप्शनल है कि आप इस ग्रास के ऊपर अगर आप फ्लावर्स लगाना चाहें तो आप फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने जो है वो फ्लावर्स कट करके रखे थे, लेकिन आपने बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स कट करने। आई होप आप लोगों को नजर आ जाए जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। बहुत ही छोटे छोटे से मैंने फ्लावर्स बनाए थे, ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है कि मैं एक एक कर कर इसको इस ग्रास के ऊपर यहाँ पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अच्छा अब आई एम गोना पेस्ट दैट। अच्छा, जब तक मैं पेस्ट कर रही हूँ फ्लावर्स को, मुझे आप लोगों से और भी बातें शेयर करनी है कि हर बच्चों की एक यूनिक क्वालिटी होती है ना। अब जो आयरा है, आयरा, आई होप आयरा हमें सुन रही होंगी। आयरा ने जो है वो मुझे कल सबसे पहले अपनी एक्टिविटी भेजी। सबसे पहले जैसे हमारा सेशन एंड हुआ और आयरा ने जो हमें सबसे पहले अपनी एक्टिविटी सेंड कर दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आयरा ने एक्टिविटी सेंड की थी। सही, अच्छा एक है हमारी अबीहा। अबीहा ने आई हैव क्वेश्चंस, नबीरा शाकिरी जी यू कैन आस्क क्वेश्चंस। व्हाट्स योर क्वेश्चन नबीरा? अच्छा जी, अबीहा जो है, अबीहा माशाल्लाह माशाल्लाह कल से बहुत 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 ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने जो है क्वेश्चंस के आंसर दे रही हैं और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मिस रोज़ा, आपका जो क्वेश्चन है वो मेरी स्क्रीन से रिमूव हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबके टीचर आई जस्ट राइट द नेम नॉट द बैकग्राउंड, नॉट द बैकग्राउंड मतलब आपने सिर्फ नाम लिखा, ऊपर से बैकग्राउंड है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये देखें अब मैंने यहाँ फ्लावर्स पेस्ट कर दिए। ये देखें, आपको नजर आ रहे हैं? आप सबको नजर आ रहे हैं? ये देखें मैंने यहाँ पर फ्लावर्स काटे थे और यहाँ पर फ्लावर्स मैंने पेस्ट कर दिए। यस, नबीरा शाह कह रही है यस, मरियम काशिफ कह रही है यस, उरूसा युसरा आरिफ कह रही है यस। ठीक, सही, मतलब काफी सारे बच्चों को ये नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अबिया अब्बास थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग एज वेल। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको और ज्यादा डेकोरेट करना है। अब और ज्यादा इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर छोटी छोटी बटरफ्लाईज कट किए। ये देखें, आप लोगों को नजर आ रही होंगी। ये देखें, आप लोगों को नजर आ रही है? ये देखें, सही। अच्छा, अब मैं बटरफ्लाईज बनाना भी और कट करना भी आपको सिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे कि हमने जो है, आपने जो है वो मैम हमें जो है वो फ्लावर्स तो बनाना सिखाए नहीं, तो जिस तरह मैंने बटरफ्लाई बनाई है उसी तरह जो है वो फ्लावर्स बनेंगे। अच्छा, अब ये वाली हमारी शीट है। ठीक है, मैंने बहुत छोटी सी शीट ली है, आपने भी बहुत छोटी छोटी शीट जो है वो कट करनी है। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको यूं फोल्ड कर देना है। ये देखिए, अब ये हमारे पास हो गई फोल्ड। ये देखें, ठीक है, मैंने इसको क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। ये देखें, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करना है कि अच्छा, अब ये वाली जो शीट है हम इसके बैक साइड पर बनाएंगे ताकि जब हम ये वाली खोले तो इस पर हमारे मार्कर्स के निशान ना आए। ठीक है, मैंने इसको हाफ में डिवाइड करके इसको फोल्ड कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद, थैंक यू सो मच कॉनन। अच्छा, अब ये देखें मैंने इसको फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद मैंने इस पर हाफ बटरफ्लाई ड्रॉ करनी है। ठीक है, अच्छा ये मैजिक हो जाएगा, मैं इस पे हाफ बटरफ्लाई ड्रॉ करूंगी।
اور वो पूरी बटरफ्लाई ड्रॉ हो जाएगी। ये देखें मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसको हाफ बटरफ्लाई ड्रॉ की। यहाँ पे सबको नजर आ रहा है? ठीक है, मैंने पहले ये वाली शीट ली, शीट के अंदर मैंने इसको क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया। अब इसको फोल्ड करने के बाद मैंने इस पे हाफ बटरफ्लाई ड्रॉ किए। अब क्या करना है, अब इसको कट करना है। जब हम इसको कट करेंगे, अच्छा फॉर्चुनेटली मैं अपने पास सीजर भी रख के बैठी हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको कट करने जा रही हूँ। मेरी सीजर देख के आप लोग डरिएगा मत, बहुत बड़ी सीजर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको कट करना शुरू किया। Miss, your craft and drawings are super and amazing. Abiha Abbas, thank you so much. You are amazing too, प्यारी बच्ची। अबीहा अब्बास, बच्चों मैं आपको बताऊं कि अबीहा अब्बास जो है वो कल से बहुत 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 ज्यादा एक्टिव हैं। टाइम पर सेशंस अटेंड करना, टाइम पर जो है वो एक्टिव होना। अच्छा बच्चों, मैंने आप सबकी जो ड्राइंग्स थी और सबकी एक्टिविटीज मैंने फेसबुक पर अपलोड की क्योंकि मुझे सबकी बहुत प्यारी लगी थी। लेकिन फिर मैंने कहा था कि कोई 3 बच्चे, नबीरा अशफाक, थैंक यू सो मच नबीरा, यू आर अमेजिंग टू। अच्छा जी, अब मैंने इसको कट किया। ये देखें भाई, ये यहाँ से मैंने कट कर लिया, ये वाला छूट गया हिस्सा। आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह दिहा। अच्छा ये देखिए मैंने कट किया और ये देखें हमारे पास पूरी बटरफ्लाई आ गई यहाँ पर। प्यारी लग रही है? पिंक कलर मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने पिंक कलर की बटरफ्लाई ली थी। ठीक है, मैंने इसको यूं फोल्ड किया था। फोल्ड करने के बाद थैंक यू सो मच हादी एंड ज़ैनब, जज़ाकल्लाह खैर। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास पूरी बटरफ्लाई आ गई। मैंने इसको हाफ में जो है वो ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद जब मैं इसको खोला तो ये पूरी बटरफ्लाई हो गई। सही है। अच्छा, अब इस बटरफ्लाई के ऊपर आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर कलर्स कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जो कलर लिया था वो डार्क पिंक था। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई भी कलर कर रही थी, मैम ऑल्सो कॉल माई नेम हंजला उसैद। हंजला कैसी हैं आप? अच्छा, अब ये देखें, अब मैंने ना इस पे बहुत डार्क ये बहुत डार्क हो रहा था। ठीक है, तो मैंने इस पे क्या किया कि मैंने वाइटो यूज कर लिया इसके ऊपर, मतलब इस पे वाइट कलर की जो है वो मैंने डिजाइनिंग कर दी। क्योंकि मैंने इसके ऊपर, क्योंकि इस पे कोई कलर जो है वो आ नहीं रहा था। अच्छा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपके अगर आपका कोई भी फेवरेट कलर है, बहुत हल्का सा कलर लें बटरफ्लाई की वो बनाने के लिए, और इसके ऊपर अगर आपने कलरिंग करनी हो तो फिर वो कलरिंग आ जाएगी। आई एम अ बॉय। अच्छा भाई, बॉयज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर कलरिंग करनी है। जब मैंने जो है ये वाइटो ले लिया था, मैंने आपको बताया कि मेरा जो है वो कलर जो था वो बहुत डार्क था, तो कोई और कलर, हल्का कलर इसके ऊपर नहीं आ रहा था, तो मैंने इस पर वाइटो से जो है वो डेकोरेशन कर दी। लेकिन आप किसी भी कलर से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने डेकोरेशन की तो ये कुछ इस तरह से लग रही है। ठीक है, आप सबको नजर आ रही है? ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखें, मैंने बहुत सारी मल्टीपल बटरफ्लाईज बनाई थी। आई होप आपको नजर आ जाए कैमरा में। अच्छा, नहीं आएंगी तो मैं आपको ऐसे कैमरा उठा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है बटरफ्लाईज? बहुत सारी बटरफ्लाईज मैंने कट की थी। व्हाट इज दिस फॉर? हम ये एक अलीजा एंड उस्मान, हम जो है वो कार्ड बना रहे हैं जिसपे हम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे। अबीहा अब्बास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू हैव कंपल्शन। मैं ये एक्टिविटी की वीडियो जो है वो मैं भेज दूंगी, तो आप जो है वो ग्रुप पर देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है वो क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पेस्ट करना है। मैं आपको पेस्ट करके बताती हूँ कि यहाँ पर ये कैसे लगेंगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ पेस्ट करने लगे हैं, और जब हम इसको पेस्ट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये ऐसा लगेगा, देखिए एक्चुअली दे आर फ्लाइंग। ये देखें भाई, ये देखें, आपको नजर आ रहा है? ये देखें, ये हमारी ग्रास आ गई और ये हमारी बटरफ्लाईज आ गई। मिस योर क्राफ्ट एंड ड्राइंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।
अच्छा जी, मैं इधर एक बटरफ्लाई और लगाऊंगी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है लगाने के लिए। ठीक है, आप जितनी चाहें इधर बटरफ्लाईज ऐड करें। अगर हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद का कोई फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। ये देखें भाई, ये देखें। ठीक है, मतलब इट्स लाइक दे आर फ्लाइंग, है ना। कोई बात नहीं अभी, हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये हमारी जो है वो ग्रास आ गई, ये हमारे जो है वो फ्लावर्स आ गए, और ये हमारी बटरफ्लाईज आ गई। ठीक है, ये देखें। अब ये तो हमारा हो गया डन। अब हमें इस पोर्शन पे क्या करना है। ठीक है, वाओ इट्स अमेजिंग, हाउ डिड यू मेक इट मिस। मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही थी यहाँ पर कि मैंने किस तरह जो है ये बटरफ्लाई कट की थी, और किस तरह मैंने ग्रास कट की, किस तरह मैंने फ्लावर्स कट किए। और अब ये जो है ये वाला पोर्शन, अब इस वाले पोर्शन में मैंने लिखना है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अच्छा तो मैं अब लिखने जा रही हूँ। मैंने बताया आपको कि मेरी फेवरेट हदीस है कि a person will be with whom he loves, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान उसी के साथ जन्नत में उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। ठीक है, तो हम करते हैं मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हम उन्हीं के साथ होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ जो है वो हदीस लिखने जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब मैं लिखने जा रही हूँ अ पर्सन will be with whom he loves। ये देखें भाई, मैंने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक ली थी। अब ये देखें, हमारा कुछ कार्ड जो है वो इस तरह का लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगर आप चाहें तो जैसे हमारा ये बॉर्डर है, आप इसमें जो है वो बॉर्डर्स पर जो है वो फ्लावर्स लगा सकते हैं, बॉर्डर्स पर जो है वो कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो बॉर्डर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हमारी एक्टिविटी जो है वो पूरी हो गई। ये हमने जो है वो पूरा। अच्छा, अब कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम शॉप्स नहीं खुली हुई, तो फिर हम क्या करें। तो आप जो है देखें, आपको जो है वो मामा बाबा को परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास ये जो है वो चीजें रखी हुई थी तो मैंने आप लोगों को सिखा दी। अगर आप लोगों के पास चीजें नहीं है तो आप कलर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो कलर्स यूज करें, कलर से ये बना लें। ठीक है, कलर से ग्रास बना लें, कलर से फ्लावर्स बना लें, कलर से बटरफ्लाईज बना लें। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मुझे अपनी एक्टिविटीज जरूर दिखानी है, जरूर। ठीक है, ये यमुना माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर यमुना। ठीक है, अच्छा जी, तो आज की हमारी एक्टिविटी ये पूरी हो गई। अगर आप यहाँ बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर्स बना लें। ठीक है, और आपने यहाँ अपनी फेवरेट हदीस लिखी है। मैंने अपनी फेवरेट हदीस लिखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जन्नत में उसी के साथ होगा, कोई भी शख्स जन्नत में उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। आपने अपनी अपनी फेवरेट हदीस लिखनी है। ठीक है, सबकी अलग अलग जो है जी। नबीरा शफाक पूछें। नबीरा, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। बच्चों, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब जो है वो हम ग्रुप पर दे देंगे। ठीक है, अभी किसी ने मुझसे ये भी पूछा हुआ था कि पहली अजान किसने दी थी सबसे पहले, तो वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सब इंशाल्लाह ग्रुप पर सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे सेशंस का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, ये हमारी थी एक्टिविटी और आपने इस एक्टिविटी को बनाना है और मुझे दिखाना है। ठीक है, अच्छा, आज का सेशन जो है वो खत्म होता है, यहीं पर एंड होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कल के सेशन में आप सबका बहुत बहुत इंतजार रहेगा। कल का सेशन है हमारा लव विद फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब आपकी एक्टिविटीज का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।
What is the deadline?